अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जैसे आपके इल्म में है कि इस प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के उन्वान से चल रहा है और इन मौज़ूआत में से एक मौज़ू दौर हाज़िर में हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की रज़ायत और उनकी रज़ामंदी और उनकी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये एक असासी सवाल है, चूँकि ज़ाहिर है कि वक्त के इमाम ग़ैबत के पर्दे में हैं और हमारी कुछ ज़िम्मेदारी है कि अपने वक्त के इमाम की इताअत करें ताकि उनकी रज़ामंदगी और ख़ुशी को हासिल कर सकें। ज़ाहिर है कि अव्वलन तो हमारे इमाम से मुलाकात बतौर मुस्तकीम नहीं हो रही, यानी हम बतौर मुस्तकीम इमाम से मुलाकात नहीं कर सकते जैसे दूसरे अदवार में हुआ करता था। आइम्माए अत्हार अलैहिमुस्सलाम के अदवार में उनसे किसी न किसी तरीके से राब्ता मुमकिन था, लेकिन इस दौर में चूँकि इमाम से राब्ता मुनक़ते है और इमाम की रज़ायत और ख़ुशी भी हमें हासिल करनी है, क्योंकि ज़ाहिर है वक्त के इमाम है और इताअत इमाम भी वाजिब है, ज़रूरी है, और उनके साथ मवद्दत मोहब्बत रखना भी ज़रूरी है। तो इस दौर में हम किस तरीके से इमाम को खुश कर सकते हैं और इमाम की रज़ामंदगी हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की गुफ्तगू इसी मौजू पर करेंगे कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं कि जिससे हम इमाम को राज़ी कर सकते हैं। दर हकीकत ये बहस ही चली जाती है अपनी ज़िम्मेदारियों की तरफ, यानी आखिरकार हमारी कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियां हैं इस दौर में कि उन ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी ये है कि इमाम की रज़ामंदगी। चूँकि हुकूक की बहस में अगर हम चले जाएं तो बहुत सारे हुकूक है, बहुत सारे हुकूक है कि जिनको हमने अंजाम देना है। हुकूक में आप देखेंगे आपके हमसाया के हुकूक हैं, आपके घर वालों के हुकूक है, वालिदैन के हुकूक है, आपके बच्चों के हुकूक है। इसी तरीके से वक्त के इमाम के भी हमारे ऊपर कुछ हुकूक है और उन हुकूक में से सबसे पहला हक़ ये है कि हम इमाम की मारिफत हासिल करें। और जैसे मारिफत के बाब में बयान भी कर चुके हैं कि मारिफत जो है वो कुछ इस तरीके से नहीं है कि हम फ़कत इमाम अलैहिस्सलाम की फ़कत बायोग्राफ़ी को सही तरीके से समझ जाएं और समझ लें कि ये हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद है और हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालिही के 12वें जानशीन है। ये फ़कत काफ़ी नहीं है, इससे और भी हमारी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के हमारे प्रोग्राम में कोशिश करें कि दौर हाज़िर के उन्वान से ही गुफ्तगू की जा सके। और इस अम्र मुहिम के लिए आज हम दावत कर चुके हैं आली जनाब अल्लामा सैयद एजाज़ हुसैन रिज़वी साहब को लाहौर से। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनके इल्म और मालूमात से इस्तिफ़ादा करते हैं और इस मौजू पर इनकी राय लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किबला खैरियत से है इंशाअल्लाह? शुक्र अल्लाह के करम मैं ठीक ठाक हूँ, सलामत रहें। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अराकीन की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से आपकी नहायत ही ममनून और मशकूर है कि मसरूफियात के बावजूद आप तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का मौका फराहम फरमाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने टीवी चैनल में मदऊ किया। अल्लाह ताला जो चैनल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जितनी भी जो है काविशें हैं अल्लाह ताला उससे मंजूर फरमाए। इलाही अमीन। शुक्रगुजार है किबला आपके। पहला सवाल किबला आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि ज़ाहिर है कि दौर जो है वो दौर ग़ैबत कुबरा का दौर है और वक्त के इमाम जो है वो पर्दे ग़ैबत में है, तो हमारी कुछ ज़िम्मेदारियां भी होनी चाहिए जो इस दौर में है, तो इस पर अगर आप वजाहत फरमाएं। सवाल ये है कि दौर हाजिर में हमारी कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिसको करना हमारे लिए ज़रूरी है और तमाम मोमिनीन के लिए ज़रूरी है, इस पर अगर आप वजाहत फरमाएं। जी किबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल-अस्र। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की 103 नंबर सूरह और उसकी पहली आयत आपके सामने जो है वो पेश की है जी। वल-अस्र, कसम है जमाने की। अल्लाह ताला जो है वो जमाने की कसम खा रहा है। अल्लाह ताला की इस कसम का आगाज जो है जब ये सूरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है तो अल्लाह ताला ने इस बात का आगाज, इस जमाने का आगाज जो है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से किया। और ये कसम जो है अल्लाह ताला की ता ज़हूर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहू शरीफ तक जारी व सारी रहेगी। अब आपका सवाल ये है कि दौरे हाज़िर यानी ज़माने ग़ैबत कुबरा में हमारी क्या हमें क्या करना चाहिए अपने वक्त के इमाम को राजी और खुशनुमा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि खुद हजरत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहू शरीफ का इरशाद आली है कि मेरे ज़हूर में ताजीज़ के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, इसी में आपके मसाइल और परेशानियों का हल। आज पूरी दुनिया जो है वो कशमकश का शिकार है बेशक, और पूरी दुनिया में जी, वो फलस्तीन हो, कश्मीर हो, इराक हो, ईरान हो, शाम हो, कोई भी मुल्क हो, चाहे वो मुस्लिम मुल्क हो चाहे गैर मुस्लिम मुल्क हो, यहाँ भी जुल्म और सितम हो रहा है। बेशक हमारा दीन इस्लाम, हमारे जो 14 हादी हैं वो इस जुल्म और उसके खिलाफ जो है वो खड़े जी। और हमारे वक्त के इमाम हजरत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहू शरीफ इस दुनिया में है और हमारी आंखें इस काबिल नहीं है कि हम अपने वक्त की इमाम की जियारत कर सकें, हमारे कान इस काबिल नहीं है कि हम अपने वक्त की इमाम की आवाज को सुन सकें, हमारी जबान इस काबिल नहीं है कि हम अपने वक्त के इमाम से गुफ्तगू कर सकें। बेशक बेशक। हजरत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहू जो मैंने आपके सामने हदीस बयान फरमाई है, इस वक्त मुसलमान इस्लाम को जो है 2 वजीफे इंजाम देना चाहिए। सही। वो 2 वजीफे कौन से हैं? हजरत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहू शरीफ का इरशाद आली है कि नमाज को अव्वल वक्त में अदा करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान इस्लाम का ये फर्ज बनता है कि वो अव्वल वक्त में नमाज अदा करे। बेशक। इस नियत से कि हजरत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहू शरीफ अव्वल वक्त में नमाज अदा करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। इस हदीस की रूह से ये नमाजें जो हैं जो हम पर वाजिब की गई हैं, जो फर्ज की गई हैं, इस नियत से अदा करेंगे, इस इमाम के फरमान से अदा करेंगे, गोया कि हमने ये नमाजें जो है हजरत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहू शरीफ की इक्तदा में अदा की है। बेशक। जितनी वक्त इमाम ज़माना की नमाज का सवाब है उतनी हमारी नमाजों का भी सवाब होगा। ये हजरत इमाम ज़माना ये नमाज जो है अव्वल वक्त में पढ़ने से जो है हमें जो है इमाम ज़माना की जो है वो करीब करती है और ये नमाज जो है हमें हजरत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहू के साथ मुत्तसिल कर नमाज को अव्वल वक्त में अदा। बेशक। और दूसरा वजीफा क्या है कि खुद मैंने अभी आपको हदीस बयान फरमाई, उस हदीस में ये है कि मेरे ज़हूर के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, इसी में आपके मसाइल और परेशानियों का हाल है जी। तो हमें चाहिए अगर हमारे घर में कोई इजाफी कमरा है जी, वो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहू शरीफ के लिए मुख्तस कर दे। सुभान अल्लाह। अगर आपके घर में और
کوئی اضافی کپڑا نہیں ہے، کوئی اضافی جگہ نہیں ہے کہ اپنے وقت کو امام کو یاد رکھیں، تو آپ کوئی خلوت کی جگہ لے لیں، وہ جگہ جہاں لوگوں کے لیے کی آمد و رفت جو ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے، وہاں زیادہ آمد و رفت نہ ہوتی ہے. صحیح. وہاں یہ وظیفہ انجام دے، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج کا وظیفہ جو ہے وہ ادا کریں. بے شک. اگر آپ کی نماز کو اول وقت میں پڑھا اور جو ہے وظیفہ کیا اللہم عجل لولیک الفرج کا خلوت کی جگہ پر، اور خلوت کی جگہ اس کا وقت بھی ہے، یا علماء فرماتے ہیں کہ یا تو آپ بعد از نماز عشاء یا بعد از نماز صبح جو ہے وہ اس جگہ پر حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ کی تعجیل کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرے. اگر ہمیں اسلام نے اول وقت میں نماز ادا کی اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کی کسی خلوت کے مقام پر، یہ جو ہم خلوت کے مقام پر جو ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ کی تعجیل کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ سے متمسک ہونے کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. نماز حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ سے متصل ہونے کا طریقہ ہے، اور تعجیل امام زمانہ عجل اللہ فرجہ کے لیے دعا کرنا جو ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ سے متمسک کرتا ہے. اگر ان دو وظائف پر عالم اسلام نے عمل کیا انشاءاللہ تعالی حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے ملاقات ضرور ہوگی. اگر آپ کی حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے ملاقات ہو جائے تو بندہ ناچیز بندہ حقیق کا جو ہے سلام حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کو پیش کیجئے گا، اور اپنی تمام مسائل اور پریشانیاں جو ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے سامنے بیان کیجئے گا. یہ ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے قریب ہونے کا طریقہ. کیا میں نے بتایا آپ کو کہ نماز کو اول وقت میں پڑھے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے خلوت کے مقام پر تعجیل امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے لیے زیادہ سے زیادہ. بے شک. جی قبلہ، آپ نے ابھی اشارہ فرمایا کہ امام سے ملاقات، تو بہت سارے بہرحال ہر شخص کے اپنے نظریات ہیں. سوال قبلہ کچھ اس طرح ہے کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام سے دور حاضر میں ملاقات کرنا یہ یعنی ممکن ہے؟ اس پر بھی اگر آپ وضاحت کریں. جی کیوں نہیں ممکن ہے. میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے، بہت مشہور اور معروف حدیث. اس حدیث کو ذرا ملحوظ خاطر رکھیں کہ خود امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ظہور میں تعجیل کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرے، اور اسی میں آپ کے مسائل اور پریشانیوں کا حل ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف نے جو ہے غیبت صغریٰ میں 260 ہجری صحیح 200 یعنی آپ کی جو ہے آمد جو ہے وہ 255 ہجری ہے، اور کہتے ہیں آپ جو ہے 260 ہجری میں جو ہے اس سے منصب امامت پر جو ہے وہ فائد ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ غیبت صغریٰ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، جو کہ 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک جو ہے آپ کی غیبت صغریٰ ہے. اس میں جو ہے آپ اپنے نائبین سے بالمشافہ بھی ملتے رہے ہیں اور غیبت میں بھی ملتے رہے ہیں جب بھی ان کو کوئی پریشانی ہے. ٹھیک ہے. نواب اربع جو ہے وہ 4 ہیں، اور وہ آپ سے ڈائریکٹ بھی ملتے تھے، ایک ڈائریکٹ بھی ملتے تھے، اور یہ آپ کتابوں میں ملاحظہ فرما لیجیے گا. جی قبلہ، اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دور حاضر میں ہم کیسے امام زمانہ علیہ السلام کی رضایت اور امام کی رضامندگی اور امام کو کیسے راضی کر سکتے ہیں، اس پر بھی اگر آپ روشنی ڈالیں. جی
ہم اپنے وقت کے امام کو اس دور حاضر میں جو ہے تقویٰ اختیار کر کے جو ہے ہم اپنے وقت کے امام کو راضی اور خوشنود کرتے جی ہم ایسا عمل انجام دیں جس سے ہمارا وقت کا امام جو ہے وہ راضی ہو، بے شک، اور ایسا کام ہم انجام نہ دیں جس سے ہمارا وقت میں امام جو ہے وہ ناخوش ہو، بے شک، ہم سے ناراض ہو۔ ایسا کام ہمیں، ایسا عمل ہمیں انجام نہیں کرنا۔ جی جی قبلہ، آخر میں اگر قوم کے لیے اور مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے اور کوئی میسیج ہے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے یا اہل بیت کے حوالے سے، تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ میں تمام مومنین و مومنات، مسلمین اور مسلمات کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ انسانیت کو فروغ دے۔ بے شک، ہمارے شہادہ معصومین جو اس دنیا میں آئے ہیں تو وہ انسانیت کی بقا کے لیے آئے ہیں۔ بے شک، بے شک، تو لہذا آپ جو ہے فرقہ بندی میں اور لسانیت میں جی ان جو چیزیں سے جو ہے فتنہ فساد جو ہے وہ پھیلتا ہے، ان کاموں کو انجام نہ دیجیے۔ خود اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ میری زمین میں کھاؤ پیو عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارو اور میری زمین پر فتنہ فساد مت کرو۔ صحیح۔ تو لہذا ہمیں ایسے کام، ایسے عمل، ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے جی جس سے دوسرے انسان کو تکلیف کوئی ضرر، اور مسلمان وہی ہے جس سے دوسرا مسلمان جو ہے اس کے ضرورت سے نہیں، بے شک، اس کے زبان کے ذریعے سے محفوظ ہے اور اس کے ہاتھ کے ذریعے سے، ماں کے ذریعے سے، ہر طرح کے بات سے جو ہے جی 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 قبلہ، جی بسم اللہ۔ جی اللہ قبلہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اگر اور بھی کچھ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے آپ کچھ عرائض اگر پیش کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کیجئے، نہیں ہے تو انشاءاللہ یہیں پر کسی اور جلسے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ میں چند ایک باتیں جو ہے وہ گزارشات جی کرنا چاہوں گا۔ جی وہ مشہور و معروف حدیث ہے جی کہ جو شخص اپنے امام کے وقت امام کی معرفت کے بغیر جی اس دنیا سے چلا گیا تو وہ جہالت کی موت مر۔ بے شک، بے شک، لہذا انسانیت کی بقا کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے علم کے میدان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آئے، اور علمی میدان میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے دشمن کو ڈھیر کرنا ہو تو علم کی تلوار، علم جو ہے ایک بہترین اسلحہ ہے، ایک بہترین تلوار ہے، تو آپ جو ہے علم کی تلوار کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ جو ہے دوسرے انسان کو جو ہے وہ ڈھیر کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، شکریہ آپ تشریف لائے۔ انشاءاللہ العزیز پھر بھی کوشش کریں گے کہ کسی اور جلسے میں بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رہ سکے اور مزید اس فیض عظیم سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ تعلیمی ریکارڈنگ ہے، اس وجہ سے جو ہے کہ اتنا بولنے میں بھی دقت پیش آئی تھی اور انٹرویو بھی دینے میں یہ جو ہے وہ مجھے تو لہٰذا آئندہ جو اگر آپ یہ بلائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جو ہے زبان کو آ رہے گا۔ الہ آمین، الہ آمین۔ شکریہ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے۔ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ آپ سے التماس دعا کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ سید اعجاز حسین رضوی صاحب۔
لاہور سے، انہوں نے بہت اچھی گفتگو فرمائی، اور جو ذمہ داریاں ہماری ہے، اور ذمہ داریوں میں جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ ہمیں نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، اور نماز کے ساتھ ساتھ تمام وہ احکام الہیہ جو کہ ضروری ہے اور لازمی ہے ہماری اوپر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر واجب ہوئی ہے، تو اس دور غیبت کبریٰ میں ہمیں وہ احکام انجام دینے ہیں، تاکہ یہی امام کی رضامندگی اسی چیز پہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک عقلی تقاضا بھی ہے کہ دیکھیں ہمارا ایک عقیدہ ہے، اس عقیدے پر لوگ چاہے کچھ بھی کہتے رہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو احکام اور جو دین حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ لے کے آئے تھے بشریت کے ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہی دین حضرت امام زمانہ علیہ السلام بھی اسی دین کو فروغ دیں گے۔ یعنی کوئی بات نہ نئی ہوگی، نہ کوئی ایسی بات ہوگی جو کہ نئی دین میں آ جائے، اور نہ ہی کچھ ایسا ہوگا کہ کسی دین کے کسی حکم میں تغییر دی جائے، اس میں تبدیلی دی جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، وہی دین جو کہ حضرت رسالت سے مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اس کے علاوہ خمس ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب کے سب جتنی بھی شریعت ہے، شریعت کی مکمل طور پہ ترجمانی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کریں گے۔ لیکن چونکہ اس شریعت میں اب ایک دن سے دوسرے دن چونکہ ان میں تبدیلیاں ظاہر ہے آنی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جتنا وقت گزرتا جائے گا تو ان احکام میں بھی کچھ نہ کچھ بدلاؤ آ رہا ہے، اس بدلاؤ کو درست کریں گے امام۔ یعنی جہاں پہ خرابی ہے اس خرابی کو درست فرمائیں گے امام۔ آپ اس کو اگر دنیا کی زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ ایک انسان نئی گاڑی لے لیتا ہے اور اس کو تقریباً 5 سال تک چلاتا رہتا ہے، 5 سال کے بعد ظاہر ہے کہ گاڑی میں کچھ نہ کچھ خرابیاں تو آنی ہے، تو اس خرابی کو درست بھی کرنا ہے۔ تو دین بھی کچھ ایسی ہی ہے، یہ دیکھیں فطرت کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے پاس قرآن موجود ہے، لیکن قرآن مجید میں چونکہ قرآن کے آیت میں نہ کوئی اجتہاد ہے نہ کوئی بات ہے، ان کے مفاہم میں اور ان کے جو مفاہیم ہے ان کو سمجھنے میں، اس میں جو ہے نا یہ سمجھنے کی بات ہے، اس میں اجتہاد بھی ہوتا ہے کہ بھئی کس طریقے سے قرآن کو سمجھا جائے، وگرنہ اگر قرآن اتنا واضح ہوتا تو تفسیر کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ قرآن واضح ہے اس طریقے سے، لیکن قرآن فقط ایک جزوی چیز کی طرف ایک اشارہ کرتے ہیں، یعنی کلی مطالب کو ذکر کرتے ہیں، اور جزوی مطالب جو ہے وہ معصومین کے فرامین میں سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ کچھ ایسے احکام بھی ہے کہ جن کو ہم نے عقل کے ذریعے سے سمجھنا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، وہ ہمیں بیان کر دے کہ مسائل جو ہے وہ کس طریقے سے، وگرنہ قرآن جو ہے اس میں تو آیت جو ہے وہ کچھ ایسی آیتیں بھی ہے جو منسوخ آیتیں ہیں، ناسخ اور منسوخ بھی ہے۔ حدیثوں کی طرف اگر بھی دیکھا جائے تو حدیثوں میں بھی کچھ ایسی ہے، ضعیف حدیث موجود ہے ہمارے پاس، صحیح حدیث ہے۔ تو احادیث اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے علماء کی ضرورت ہوگی۔ تو امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ ان چیزوں کو صحیح کریں گے، جہاں پر غلطیاں ہیں وہ صحیح کریں گے، اور یہ تمام ائمہ اپنے دور میں یہ کرتے رہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تمام کے تمام ائمہ کے دور میں جہاں کچھ لوگ جو غلطیاں کرتے تھے اس غلطیوں کو وہ صحیح کرتے تھے لوگوں کے لیے۔ حتیٰ کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک عرب شخص وضو کر رہے تھے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام یعنی حسینین کریمین سلام اللہ علیہما تشریف لائے اور انہوں نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو سب کو یہ بات یاد ہے، تو وہ عرب بھی دیکھتا رہا، تو آخر میں وہ عرب سمجھ گیا کہ یہ مجھے ہی کو سمجھانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو تمام کے تمام دور میں، تمام کے تمام ادوار میں ائمہ اطہار کا سلسلہ یہ رہا کہ جہاں پر غلطی ہوتی تھی اس غلطی کو سدھار دیا جاتا تھا، اس کو صحیح کیا جاتا تھا۔ تو یہ سلسلہ امام زمانہ علیہ السلام بھی کریں گے، لیکن چونکہ دوسرے دور میں اگر آپ غور کریں تو کچھ مشکلات بھی تھے۔
ائمہ ہدایت کر رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی وجودی ہدایت کے لیے ہیں، لیکن کچھ ظالمین نے کچھ ایسے جال اور اس قسم کی ایک دلدل بنائی ہوئی تھی کہ اس میں تھوڑے سے مشکلات ہو رہے تھے اور زیادہ مشکلات ہو رہے تھے۔ ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے مشکلات تھے اور ہم جو ہے دوسرے لوگوں کے لیے مشکلات تھے۔ جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے ان منافقین، فاسقین، کافرین اور ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیں گے، تو اس کے بعد یہ امام جو ہے وہ صحیح طریقے سے دین کا پرچار کریں گے اور اس سے اسلام جو ہے وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ادیان ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف فرقے ہیں، آپ نے کبھی غور نہیں کیا اسلام جیسا دین جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آج بھی جو ہے وہ دنیا میں مکمل طور پہ غلبہ نہیں کر سکا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ کچھ ایسی باطل کی تاریکیاں پڑی ہوئی ہے کہ جس تاریکیوں کو سب سے پہلے ہٹا دینا پڑے گا۔ سب سے پہلے ان تاریکیوں کو آپ نے روشنی دینی ہوگی، تاریکیوں کو ختم کرنا پڑے گا، تو پھر جا کے اب اسلام غالب آئے گا۔ تو یہ جو جنگ کا ایک سلسلہ امام کے روایات میں، جب امام آئیں گے تو شمشیر کے ساتھ اور ذوالفقار کے ساتھ وہ جہاد بھی کریں گے اور قتل و غارت بھی ہوگی، تو یہ گویا کہ ایک اہم چیز ہے، یہ اس کے علاوہ کچھ اور طریقہ نہیں ہے۔ اگر اس سے بہتر طریقہ ہوتا تو امام قتل و غارت ہی نہ کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی تشریف آوری اور پھر جہاد کرنا یہ ایک ایسا امر ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اس سے کچھ بہتر طریقہ ہوتا تو امام یقیناً وہ بہتر طریقہ اپنا لیتے۔ تو یہ ایک امر مہم ہے کہ امام تشریف لائے اور جہاد کریں اور جہاد کے ساتھ ہی دین کو آگے لے کے جائے۔ اس کے بارے میں بھی بہت سارے غیر مسلم ایک اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دین اسلام تلوار کے ذریعے سے پہلا ہے۔ یہ بھی غلط بیانی ہے یہ بھی۔ اسلام تلوار کے ذریعے سے وہاں پہلا ہے جہاں پہ حربی قسم کے لوگ موجود تھے، جو اسلام پہ وہ تھے، سخت دشمن تھے اور وہ جنگ کرنا چاہتے تھے، تو وہاں پر تو جنگ کرنا ضروری ہے، وگرنہ دوسری جگہوں پہ خود ہمارے باقی ادوار میں ہمارے پاس جو دیکھیں، ایک تو ہم ایک چیز کو بالکل کلیئر کر دیں دنیا کے لیے کہ ہم لوگ جو شیعہ ہیں نا، یہ فقط حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کے بعد 12 امام ان کو مانتے ہیں۔ ہمارا کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ ہم کسی کے اوپر اٹیک نہیں کرتے، اٹیک اس وقت کرتے ہیں، اٹیک نہیں کرتے، دفاع کرتے ہیں، اور اگر کسی کے اوپر حملہ بھی کرنا پڑا تو اس وقت کرتے ہیں کہ جب وہ حملہ کرنے کے متلاشی ہو اور وہ حملہ کرنا چاہیں، یعنی حربی کفار حربی کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کسی کے اوپر یہ دوسرے جو ظالم حکمران گزرے ہیں، یہ ذرا غور کریں آپ، بہت سارے ظالم حکمران گزرے ہیں جو آج بھی غیر مسلم اسلام سے بدظن ہو چکے ہیں، تو یہ شیعہ نہیں تھے، یہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور حملے کرتے تھے، یہاں سے وہاں حملہ، وہاں سے یہاں حملہ، پورے دنیا کے لوگوں کو پریشان کر دینا اور اجباری طور پر لوگوں کو اسلام جا کے ان کو پڑھا دینا، ڈر کی وجہ سے لوگ مسلمان ہونا۔ یہ شیعہ نہیں ہے، شیعہ مذہب میں ان چیزوں کا تصور تک نہیں ہے۔ شیعہ مذہب جو ہے ہمارے پاس حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد 12 امام کا سلسلہ ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا دور ہے، باقیوں کے پاس تو ظاہراً حکومت ہی نہیں آئی۔ تو یہ ہمیں کوئی بتا دے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کس ملک پہ حملہ کر دیا، کوئی نہیں بتا سکتا، تاریخ میں ہی نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ دوسرے فرقے جو اپنے آپ کو اسلامی فرقے کہتے ہیں، وہ جا کے لڑتے آ رہے ہیں اور جنگیں کرتے آ رہے ہیں، کبھی آذربائیجان اور یہ ترکمن، اس پہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ارمنستان پہ یہ حملہ جو ہوا تھا، یہ بھی خلیفہ اول جو کہ ان کے نزدیک خلیفہ اول ہے، ہمارے ہاں خلیفہ جو ہے وہ خلیفۃ بلا فصل حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ دوسروں کے اصطلاح میں مسلمان کچھ فرقوں کے جو خلیفہ ثانی ہے، وہ خلیفہ ثانی کے دور میں یہ حملے ہوئے تھے، اور غیر مسلمان آج بھی جو ہے وہ کہتے ہیں اسلام حملے کرتے رہے، اسلام کے حملے نہیں ہے یہ کچھ مختلف اپنے کچھ فرقے ہیں جن کے وہ ہے ذات خود کے نظریات ہیں۔
मज़हब शिया और इस्लाम का नज़रिया ये है कि किसी के ऊपर हमला नहीं किया जाता, हमारे अमन का दीन है, ना किसी पर हमला करते हैं, ना किसी के ऊपर ज़ोर पर और इजबार के तहत किसी को इस्लाम उनको कबूल कराते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास यकीनन नहीं है और ये हमारे लिए क्लियर है। यही सुन्नत जो है हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की भी होगी। इमाम के सामने जो हज़रात होंगे वो इमाम जब दावत देंगे तो वो लड़ने पर आ जाएंगे। अब अगर नहीं लड़ेंगे तो ये फिर वो अकल के मुताबिक भी नहीं है। कोई आपको कत्ल करने के लिए तो इमाम भी यकीनन उन्हीं लोगों से उनकी जंग होगी जो कि हर्बी लोग होंगे, हर्बी होंगे, और ये हर्ब करेंगे। आज भी आप देख रहे हैं कोई हक की बात करें तो ये लोग फ़ौरन जो है वो कत्ल गारत पे आ जाते हैं। हत्ता वो लोग जो कि ह्यूमन राइट्स और हुकूक बशर के उसके ढंडोरे पीट रहे हैं, लेकिन जब बात आती है तो वो लोग भी कत्ल गारत पे और अपने वहशियाना तरीक़ों पर आ जाते हैं। तो ये सब के सब सिलसिला ये है, हमें दीन को समझना है और दीन को ठीक तरीके से समझने के लिए ज़ाहिर है कि हमें कोशिश, मेहनत और तवज्जो की ज़रूरत होगी। और इन तवज्जुहात के लिए ही आपको जो हमारे पास जो हदीस की किताबें हैं, रिवायात की किताबें हैं, उनका भी मुताला करना पड़ेगा। साथ में जय्यद उलमा और उलमाए हक़ का जो कि हक़ के परचारी उलमा हैं उनकी तरफ भी रुजू करना होगा, चूँकि एक वक्त उन्होंने ज़िंदगी का एक अरसा उन्होंने यहाँ गुजारा है। ये लोग भी गलत कहते हैं जो कहते हैं उलमा से कुछ नहीं सीखना चाहिए, ख़ुद इंसान सीख सकता है। ये गलत चीज़ें हैं, ये नहीं करना चाहिए। हमें जदल नहीं करना है, हमें हिदायत की तरफ जाना है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तरफ जाना है। तो हर हाल में हमें इमाम अलैहिस्सलाम की इताअत करनी है और इमाम की तरफ ही जाना है, चूँकि हकीकी जो हमारा मकसद है, हमारा मकसूद जो है वो अहले बैत है और कुरान है। तो हमें अहले बैत और कुरान को किसी हालत में भी नहीं छोड़ना चाहिए। और वक्त के इमाम हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़हूर के लिए हमें कसरत से दुआ की ज़रूरत है, और ये दुआ जो कि हमेशा हमें करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा आज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज।